میرے خیال میں جہاں تک حلقے کے تعلق ہے تو اس حلقے میں گزشتہ 32 سال سے مختلف لوگ آ رہے تھے، لیکن گزشتہ جو 5 سال کی کارکردگی ہے یا بلوچستان نیشنل پارٹی کے 3 صوبائی اسمبلی 1 قومی اسمبلی کے ممبر جو کوئٹہ سے آئے ہیں، آپ اس 30 سال کی تاریخ دیکھیں اور اس 5 سال کی تاریخ دیکھیں، آپ کو اس پسماندہ علاقہ ان کا تعلق سریاب سے ہے یا غدہ سے ہے، ان علاقوں میں میرے خیال میں 30 سالوں میں اتنے کام ہوئے جتنے جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں نے کیا۔ منشور تو یہ ہے کہ ہم بلوچستان کی آواز ہے، جہاں پہ بھی ناانصافیہ ہو، ظلم ہو، مسنگ پرسنز کا تعلق ہو، اور بلوچستان میں کہیں بھی اس سرزمین کی جو سیاست ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی وہ بیانیہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہم اس منشور کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارا منشور یہی ہے کہ ہم بلوچستان کی آواز ہے، اور بلوچستان نیشنل پارٹی میں یہ کہتا ہوں فخر سے کہ واحد وہ قوم پرست پارٹی ہے جو الیکشن میں گزشتہ 5 سال رہ کر آج بھی عوام میں اگر وہ جا رہے ہیں، اس کی مقبولیت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی اس بیانیہ سے بھی نہیں ہٹے، چاہے وہ اسمبلی کا فلور ہو، اور اس کی جہاں تک آپ کارکردگی کی بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو 3.5 سال ہمیں جو ہے جس طرح جام گورنمنٹ میں ہمیں جس طرح روکے رکھا، ہمیں ہمارے فنڈز انہوں نے ہمیں نہیں دیے، لیکن 1.5 سال میں ہم نے جتنے کام کیے شاید یہ 30 سال میں بلوچستان کی تاریخ میں کسی ایم پی اے نے ایم این اے نے کوئٹہ میں نہیں کیا۔ عدالت نے کیا فیصلہ دیا؟ جی دیکھیں، آج جو لگا ہوا تھا ایک ملک رشید شاوانی صاحب کا تھا، جو کل بھی لگا ہوا تھا، جو 46 سے کوئٹہ پی بی کوئٹہ سے، اور ہمارے غلام نبی مری صاحب تھے وہ جو 265 سے 64 سے این اے، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کیے تھے۔ آج وہ الو ہو گئی ہماری دونوں، اور اس کل بھی ہم نے بات کی کہ ہمارے ابھی بھی دیگر اپیلیں جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور آ رہی نمبر سے۔ تو آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو بلوچستان کے مجموعی جمہوری اور قومی حقوق کی جدوجہد لڑ رہی ہے، اس پہ ہمیں پہلے بھی یہ اعتراضات تھا کہ انتظامیہ نے ایک میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ، یعنی بدنیتی کی بنیاد پہ ہمارے پارٹی کے رہنماؤں کے، ہمارے جو نامزد امیدوار ہیں ان کے کاغذات مسترد کیے تھے۔ آج اللہ کے فضل سے کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا، اور ہم نے اس وقت بھی جو پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی جمہوری اصولوں کے ساتھ جو جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہم جمہوری پروسیس کو جاری رکھتے ہوئے سپریم کورٹ تک ہم اپنے مقدمے کو لڑیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے جو پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے اسی بھی محنت کے ساتھ اپنے کیس کو پریزنٹ کیا، تو اللہ کی مہربانی سے غلام نبی مری صاحب، ملک رشید شاوانی صاحب، آج کو ان کے کاغذ مقبول لیڈی صاحب جو اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، جو عجیب آصف لیڈی صاحب کو، آج چاروں جو ہے وہ بحال ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ سردار صاحب کی جانب سے اپیلیں دائر سردار صاحب کے کتنے حلقوں پر ہوئی ہیں یہ بھی بتائیں۔ سردار صاحب کے اپیلیں ہم نے دائر کر دی ہے، ابھی اس کے انتظار کر رہے ہیں، اور جو نمبر آئیں گے اس پہ بھی اسی طرح کریں گے۔ اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس صوبے میں جس طرح انتظامیہ نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یہ آج بھی آپ دیکھیں کہ کورٹ میں بار بار سرزنش کی گئی ہمارے کیسز میں اس کے کہ کس بنیاد کے اوپر بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو نامزد امیدوار تھے اس کے کاغذات جو ہے اس کو ریجیکٹ کیے جاتے۔ تو آپ سردار اختر جان مینگل جو بلوچستان کے واحد ترجمان کے طور پہ سارے پاکستان جانتے ہیں، اس کے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کا ایک ہی مقدمہ ہے جو ہمیشہ انہوں نے لڑا ہے، ان کے والد صاحب نے لڑا ہے، وہ ایک پارٹی جو اس وقت اگر میں سمجھوں ایک واحد آواز ہے، توانا آواز ہے، جو بدنیتی کی بنیاد پہ اس کے چاروں حلقوں سے نامزدگی ریجیکٹ کی گئی۔ تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں کورٹ سے انصاف ملے گی، اور جو نمبر آئے گا تو اس کو بھی ارگو کریں گے۔ چاروں حلقوں پر فائل ہوئے اپیل؟ چاروں حلقوں پہ ہوگی۔ ملک صاحب کیا کہیں گے؟ آپ ذرا آگے کیا منشور کے ساتھ آ رہے ہیں؟ آپ اس سے پہلے بھی ایم پی اے رہے ہیں، تو علاقے میں کیا خدمات ہیں اور
की भी कागजात नामजदगी अब मंजूर हो चुका है अब इलेक्शन के मैदान में, तो क्या कहेंगे किस मंशूर के साथ आप भी आ रहे हैं और आवाम की फलाह बहबूद के लिए बीएनपी क्या करेगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की आप तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद अपने पार्टी के जो हमारे लायर्स हैं, हमारे कानूनी टीम की दोस्त हैं, हमारे वकला बिरादरान हैं, उसमें साजिद तरीन एडवोकेट साहब, जमील रमज़ान साहब, राजा जवाद साहब, ताहिर शाहवानी, जितने भी हमारे दोस्त थे उन्होंने इस हमारे केस में पेश हुए। जहाँ तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का बयानिया है, मैं समझता हूँ कि वो आप सब दोस्तों के सामने है कि पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान की जो जुमला मसाइल हैं, बलूचिस्तान के जितने भी इश्यूज़ हैं, मैं समझता हूँ वो आपके सामने हाईलाइट किया, क्योंकि मैं समझते हैं कि बलूचिस्तान गुज़श्ता कई अशरों से जिन मसाइल से हमारे हालात जो वाक़यात है हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, उसमें पार्टी की बयानिया ने मैं समझता हूँ कि पार्टी ने हमेशा हर सतह पे, हर प्लेटफार्म पे उन्होंने बलूचिस्तान की उन गंभीर मसाइल को उन्होंने जो है आगे रखा। उसमें बलूचिस्तान की जितने भी मसले हैं, मिसिंग पर्सन का मसला हो, बलूचिस्तान में कौमी साइल वसाइल वाक़ो इख्तियार का मसला हो, ग्वादर लेजिस्लेशन का मसला हो, इस मुल्क में जमहूरी सवाल हो, इस मुल्क में कौमी सवाल हो, इस मुल्क में वाक़ो इख्तियार का मसला हो, मैं समझता हूँ कि वाहिद जमायत नैब के बाद, नेशनल अवामी पार्टी के बाद वाहिद जमायत जो इस वक्त पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव और बलूचिस्तान की पर्सपेक्टिव में मैं समझता हूँ बीएनपी है, कि जिन्होंने बलूचिस्तान की हकीम मसाइल को बेहतर अंदाज में, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बली हो, चाहे सेनेट हो, तो हम ये समझते हैं कि एक जेन्युइन सियासी कौम वतन दोस्त तरक्की पसंद रोशन ख्याल एक जमायत जो है वो उनके लिए बलूचिस्तान की वो मसाइल ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उसके लिए बलूचिस्तान की जो जोग्राफिया है, उनकी वसाइल हैं, यहाँ की लोग जो रहने वाले, आज भी बलूचिस्तान की हालात आपके सामने, अमकिन हालात हम सफ़र कर रहे हैं। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जिस अंदाज में 25 मई 2018 को जो हमने पार्टी का मैनिफेस्टो पेश किया था इलेक्शन के हवाले से, तो इंशाल्लाह उन्हीं जज्बे के तहत और हमने जो वादे वहीद अपने लोगों के साथ किया था वो साबित भी किया, चाहे वो हमारे पार्लिमानी दोस्तों की कारकर्दगी के हवाले से हो, चाहे वो हमारे बयानिया के हवाले से हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल जो है जो हमारा विजन था, मौक़िफ़ था, उसके हवाले से हो, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हो। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक मरतबा फिर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भरपूर अंदाज में वो आएंगे और आवाम की ताईद और हिमायत से इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत मेहरबानी।